جیسا ایک سوال نسبتاً رپیٹ ہونے والا یا قدرے پرانا ایک سوال ہے، لیکن ابھی بھی کئی ہمارے جو ہیں ناظرین وہ اس کے متعلق پوچھتے ہیں اور وضاحت چاہتے ہیں کہ نیت نماز کے الفاظ جو ہیں وہ کیا الفاظ ہیں یا نہیں ہیں، پہلے پڑھے جاتے ہیں شروع ہونے سے نماز کے، یا اس کے اندر شامل ہوتے ہیں؟ اور خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک وضاحت فرمائی تھی، اس کے متعلق بھی جو ہے وہ دوست جاننا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ برائے کرم گفتگو فرمائیں۔ اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ وضاحت سے اس سوال کا پہلے بھی جواب دیا جا چکا ہے، اصل بات یہ ہے کہ نیت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے اور اس کے دل کے ارادے کے ساتھ ہے، اور جہاں تک نماز کی نیت کا تعلق ہے تو اس میں انسان کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سمپل یہ نیت ہے۔ اور اس کے جہاں تک نیت کے لیے کوئی الفاظ معین الفاظ ہونے کا تعلق ہے تو نصوص سے، احادیث سے، قرآن کریم یا حدیث سے ایسی کوئی نص نہیں ملتی جس میں یہ وضاحت ہو کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن کریم نے یہ کہا ہو کہ نماز پڑھنے سے پہلے یہ الفاظ آپ دہرایا کریں تو یہ نیت ہوگی، ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی جو مروجہ عام الفاظ جو پڑھے جاتے تھے کہ انی وجہ جی میں وہ عرض کرتا ہوں، تو یہ سمپل اور سادہ بات یہ ہے کہ نماز کے لیے نیت کے کوئی الفاظ معین نہیں ہیں۔ اسی طرح جس طرح روزہ رکھنے کے لیے کوئی نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، ہاں دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان جس طرح روزے کے لیے نیت کرتا ہے کہ میں روزہ رکھنے لگا ہوں، اسی طرح وہ نماز کے لیے یہ نیت کرتا ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہے یا عصر کی پڑھنے لگا ہے۔ وہ بعض اوقات اس کے دل میں وہ سوچتا نہیں ہے، لیکن جب وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، جاتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کون سی نماز پڑھنے لگا۔ تو یہی دراصل نیت ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان الفاظ کا تعلق ہے تو جیسے میں نے عرض کی کہ فقہاء سے یا احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اور البتہ حدیث میں یہ ذکر ضرور ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد بعض دعائیں پڑھا کرتے تھے، جس میں ایک دعا وہ بھی ہے جو ہم ثنا کے طور پہ پڑھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں۔ تو جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہم بیان کرتے ہیں، اس طرح اور بھی کئی اور دعائیں بھی آتی ہیں۔ اس میں ایک دعا ایسی ہے جو دراصل ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے، وجہت وجہ للذی، ان الفاظ اس دعا سے وہ شروع ہوتی ہے اور لمبی دعا ہے۔ وہ قریباً اگر بخاری کی بڑی تکتی والی جو کتاب ہے اس کے نصف صفحے پر وہ مشتمل ہے، اتنی لمبی دعا ہے۔ تو عام طور پہ حضور اپنی نوافل کی نماز میں اسے پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ اس کے علاوہ، ان دونوں دعاؤں کے علاوہ اور بھی بعض دعائیں وہاں پہ ملتی ہیں، تو اگر لیکن اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیت کے طور پہ پڑھتے تھے، جس طرح وہاں پہ یہ کوئی ذکر نہیں ہے کہ ثنا نیت کے طور پہ پڑھتے تھے۔ تو نیت کے طور پہ نہیں، بلکہ وہ جس طرح ہم ثنا پڑھتے ہیں اس طرح وہ وجہت والی دعا ہے، وہ حضور پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص چاہے تو وہ دعا پڑھ لے، اگر کوئی شخص چاہے تو یہ دعا پڑھ لے، اگر کوئی چاہے تو ان کے علاوہ جو دعائیں ملتی ہیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو عام چونکہ مروجہ یہی زیادہ آسان، زیادہ مروجہ یہی تھی سبحانک اللہم والی دعا، اس لیے یہ پڑھی جاتی۔ جہاں تک اب ایک بات رہ گئی کہ یہ کہاں سے نیت نماز کے الفاظ کہاں سے آئے، تو فقہ احمدیہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ بعض اوقات نیت کے طور پہ کچھ الفاظ کہنا پسندیدہ نہیں ہے، جس طرح کے غیر احمدیوں میں ہے کہ وہ باقاعدہ نیت کے الفاظ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز، منہ طرف قبلہ،
پیچھے اس امام دے، تو اس قسم کے الفاظ کیا کہ وہ نیت، تو ایسی کوئی نیت نہیں ہے۔ ہاں یہ جو انی وجہت ولی ہے دعا، یہ قرآنی آیت جو ہے، یہ دراصل سب سے پہلے جب کس زمانے میں حضرت حافظ روشن علی صاحب نے ایک فقہ احمدیہ کے نام پہ کتاب لکھی تھی، اور وہ اپنے طور پہ انہوں نے لکھی، اس میں انہوں نے یہ الفاظ درج کیے، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، کہاں سے انہوں نے لیے یا کیسے آئے، وہ وہاں سے ہے، انہوں نے اس میں سب سے پہلے درج ہوئے۔ تو وہ الفاظ بعد میں شائع ہونے والی جو بعض پمفلٹ ہیں، نماز کی کتابیں ہیں یا نماز کا دعاؤں میں، وہ آ گیا ہے، لیکن اصل طریق وہی ہے جو میں نے عرض کر دی۔ اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں اس میں بیان کی، اور اس میں حضور نے فرمایا کہ یہ لمبی ایک دعا ہے۔ اس پہ پھر کئی لوگوں نے یہ سوال کیے کہ اچھا حضور نے تو وہ قرآنی آیت میں تو انی ہے، تو انی اب ساکت ہو گیا، نعوذ باللہ وہ حذف ہو گیا، تو اس قسم کی بڑی بے ہنگم باتیں کی۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بالکل قرآن کریم کی آیت بالکل اور ہے۔ یہ حدیث سے جو دعا ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح شروع کی ہے، تو اس لیے سنت کے مطابق اگر کوئی یہ دعا پڑھنا چاہے تو وہ بھی لمبی دعا ہے، وہ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔